تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل واللہ کی طرح یاد ہے، لیکن قل واللہ ہی نہیں یاد ہے۔ یہ فقیر آپ کے ہاں قرآن پڑھاتا رہا، آج ختم قرآن ہوا۔ ایک حافظ کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے، میں مثال کے طور پر تو نہیں کہہ رہا، کسی بہت ہی عزیز ماں سے اس کا عزیز بچہ چھین لیا جائے، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے بچہ غائب ہو جائے تو بے قراری ہونے لگتی ہے۔ جب یہ ختم قرآن کی محفل آتی ہے تو ہمیں اسی طرح کی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ کل سے محفلیں سنی ہو جائیں گی۔ روزانہ ہمیں پڑھنا رہتا ہے، قرآن سنانے کا ایک جذبہ رہتا ہے کہ آج یہ پارہ سنانا، آج یہ پارہ سنانا ہے، اور آج ختم قرآن ہوتا ہے، 30 پارے ہو گئے الحمدللہ۔ پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوسرا رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس تلاوت کو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے تلاوت قرآن یا پھر تراویح پڑھایا ہے۔ پہلی بات، اس مسجد میں امام کی حیثیت سے بھی نہیں آیا، امام صاحب قبلہ آپ کے موجود ہے۔ مجھے رمضان المبارک میں سب کو لے کر کے عبادت کرنے کا ایک جنون سا بار رہتا ہے، ورنہ برسوں سے خواہش تو یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں رمضان کروں، لیکن یہ فکر بھی ساتھ میں رہتی ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا یہ بھی حضور کا ہی مشن ہے۔ یہاں پر رہ کر کے اگر حضور کی محبت ڈالی جائے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ تو میں کبھی کسی اجرت کے لیے یا کسی پیسے کے لیے تراویح نہیں پڑھایا۔ الحمدللہ یہ 23ویں محراب میری مکمل ہوئی، الحمدللہ 23 سال ہو گئے تراویح کو، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک مجھے قرآن سنانے اور سننے کی توفیق عطا کرے۔ پھر بھی یہ محبتیں ہوتی ہیں اہل محلہ کی، اراکین کی، سارے لوگوں کی۔ حافظ عالم جو آئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ نذرانہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں، مجھے بھی انہوں نے دیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوا بھی رہتا ہے، ان کا بڑا نام ہے، پتہ نہیں کتنا موٹا لفافہ ہونا چاہیے، نذرانہ کتنا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ 2-3 راتیں تو آپ لوگ میٹنگ میں گزارے ہوں گے، کیا دینا ہے کیا دینا ہے۔ ہمارے لیے کبھی بھی اس چیز کی طلب نہیں رہی۔ میں آج یہ واضح طور پر بتاتا ہوں، پچھلے 1 سال یا 1.5 سال کے اندر 100 سے زیادہ جلسے میں کر کے آیا ہندوستان بھر میں، لیکن کہیں پر بھی الحمدللہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور نہ ہی ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ہم کبھی لفافے کے چکر میں، نذرانے کے چکر میں دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں، بس ہمیں پتہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جو ملے گا وہیں سے ملے گا۔ یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں تو۔ لہٰذا میں یہ رغبت کے لیے، ورنہ باقی کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہمارا کہ لوگوں میں یہ چیز برقرار رہے۔ مجھے انہوں نے جو بھی دیا ہے میں تو اس کو دیکھا نہیں، جتنا بھی ہو میں اس کو قبول کر چکا ہوں، لیکن اس کے 2 حصے کریں۔ میں صدر صاحب سے کہتا ہوں اس کا آدھا حصہ یہاں پر موجود مولانا امام صاحب قبلہ، حافظ عتیق صاحب، قاری نوشاد صاحب اور حافظ زبیر، ان کے درمیان تقسیم کریں۔ یہ سال بھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے امام مسلسل یہاں پر سال بھر رہتے ہیں، خادم جو مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن جو ہمیشہ اٹھ کر کے اپنے وقتوں پر اذان دے کر لوگوں کو طلب کرتا رہتا ہے۔ ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے، تو اس کا آدھا حصہ ان کو دیں، اور باقی آدھا حصہ ہماری جانب سے مسجد کے لیے یہ خدمت کے طور پر قبول فرمائیں۔ باقی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، غیروں کا کبھی محتاج نہ بنائے۔ میرے عزیزو،
بات آئی ہے میں عرض کر دوں، ایک لفافہ یا ایک نذرانہ یہ دے کر بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کہیں ناموری کے لیے ہم نے کر دیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے اس مشن پر ہم چل رہے ہیں جہاں لفافہ نہیں اپنی گردن بھی دینے کا وقت آئے تو حاضر کر رہے ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ آج بحمدہ تعالیٰ و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن عظیم کے 30 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زندگی میں دوسرا رمضان عطا فرمائے اور پھر سے تلاوت کرتے کرتے ہمیں ان تراویح کی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں اور 30 پارے، 540 رکوع، 6666 اس کے آگے پیچھے کچھ کم و بیش آیتیں یہ ہم نے تلاوت کی ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن عظیم کو وہ اس طرح سے پڑھے گا کہ اس میں کوئی خطا ہی نہ آئے، کوئی بھی غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی، ورنہ ہر ایرا غیرہ تھوڑی نہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا جس پر ہو، ورنہ محنت سے نہیں ہے، یہ سب کسب سے نہیں ہے۔ کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، پوری ٹوٹل عربی ہے، اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں، مشابہات، اور یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں 30 پاروں کو، ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں، اور آخر کے میں 24 صفحے جو حافظ قرآن ہیں اس میں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 610 کے آس پاس صفحات ہیں قرآن پاک کے، اور اتنے موٹے ضخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا، یہ میں اپنی فضیلت کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں انسان ہوں، حافظ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی، میں نے ختم قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا، کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا، یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا، یا پھر جو اعراب میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر، ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لیے بھی حافظ قرآن تھے، سبوں نے مل کر کے قرآن پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، عام ہمارے ہاں مینٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لقمہ دے دی، ارے لقمہ مل گیا، لقمہ مل گیا۔ لقمہ کیا ہے؟ کھانے کا لقمہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لقمہ پیچھے سے دے دیا تو کا مطلب ہے کہ تیر چلا دیا؟ بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے، لقمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق، اور وہ امام اگر وہ لقمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے۔ لوگوں کے دماغ میں ایسا چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے، لقمہ لقمہ اس کو ایسا آئے، اور حافظ بھی جو مصلی پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا طاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لقمہ نہ آ جائے، کوئی کچھ بولے نہ، 1000 لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اپنے رب ذوالجلال کے لیے سنا رہے ہو، اللہ کریم کے لیے۔ یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے مصلی پر کھڑے ہونے والے حافظ کو ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے، اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو
تو پھر یاد دلانے پر اس کو دہرا لے اور صحیح کر لے، تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے۔ ورنہ آج جو شتابدیاں چل رہی ہیں کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ، وہ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یعلمون تعلمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، خواہ مخواہ نماز کیوں خراب کریں۔ بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یعلمون تعلمون والے؟ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیز میں قرآن سناؤ، پبلک ڈیمانڈ پہ پورے اتر پاؤ گے؟ پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناؤ، جرمنی میں سناؤ۔ جب عربی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اترا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، حرام تو حرام ہے ہی، بعض اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام، جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ ارے 3 دن میں تراویح ختم کر کے آیا، 5 دن میں ختم کر کے آیا، کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے؟ بھنڈی بازار میں گھومنا ہے کہ 5 دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ شاپنگ کرنا ہے، رات بھر گپے لگانا ہے، کیرم کھیلنا ہے، اس کے لیے۔ ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن 1 نہیں 4 قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفیں بھری ہوئی تھی الحمدللہ۔ قرآن پڑھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا، 1.25 گھنٹہ سے قریب، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا، تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے تراویح چھوڑ کر؟ لگے ہوئے تھے، پوری 20 رکعت پڑھ کے جاتے تھے۔ اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھلا دیا 1.5 گھنٹہ، لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، لیکن روز آتے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں۔ ہاں الحمدللہ، اگر غذا صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں اہل خیرت جتنے بھی نماز کے لیے ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں، اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں۔ اب باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے، یوں ہی باتوں میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے، 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ پوری 20 رکعت تراویح میں اگر 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو کیا بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں، اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں، پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں۔ حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لقمہ دینے سے، کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ ہاں امام نے اگر لقمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے، لقمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ غلط پڑھی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لیے لقمہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہونا چاہیے، مزاج بناؤ اس چیز کو کہ یہ حفاظ کرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اتنی آیتیں پڑھ لیا، 1 صفحہ پڑھا، 1.5 صفحہ پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اور رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں، پھر اس کو وہیں سے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو خالی 2 رکعت کا مسئلہ ہے، اس طرح کی 20 رکعت کرنا ہے اسے، ہر رکعت میں یہ یاد ہو۔ اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیت سجدہ آتی ہے، پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا، آیت سجدہ آئی، سجدہ کر کے آ گیا، کھڑا ہوا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکعت کے رکوع اور سجدے کیا، ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ دوسری رکعت ہے، بیٹھ گیا تحیات میں،
بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے. آیت سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی، رکعت گنتا بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت، سجدے مس ہونے نہ پائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر وطر کا خیال رکھے کہ 3 رکعت پڑھنا ہے، دوسری پہ کھڑا ہونا ہے، تیسری پہ کھڑا ہونا ہے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے، تسبیح بھی سننا ہے. یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، 1000 محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا، لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مصلی پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کریم کی مدد ہے، ورنہ کیلکولیشن بگڑ جاتا ہے. ہاں حساب چلا جائے گا. 20 رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے. کبھی 2 کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیے، دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی، پھر سے پڑھانا پڑا. 23 رکعت ہوئی 20 کی جگہ. لیکن یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تانا مارتے ہوئے گھومیں. بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ، ایک لقمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے کہہ جائے پتہ ہے حافظ صاحب کو لقمہ لگا. ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو. خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. دماغ تو حاضر رہتا نہیں ہے نماز میں. اور اگر امام سے خطا ہو جائے، حافظ سے خطا ہو جائے تو محلے بھر میں چرچا کر رہے ہوتے ہیں. اب پتہ ہے آج تو لقمہ لگا ان کو. اور ایسا بھی ہوا ہے، حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں، کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب، روز تو آپ کو لقمہ لگتا ہے. ہم نے ایسے کئی حفاظ کے بارے میں سنا، وہ ہم سے آ کر کہہ رہے تھے حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں. تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے، میں لقمے کھا رہا ہوں، آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے؟ کھانے والے کو پیٹ میں پوائزن نہیں ہو رہا، دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے؟ تکلیف کی بات نہیں ہے. میرے عزیزو آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، قرآن حفظ نہیں ہے، تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹونٹ نہیں مارنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی تیر مار رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے، تو پھر وہ حافظ نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہے. اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا. لیکن جو اچھا حافظ ہے، پڑھا ہوا ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھول چوک ہوتی ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، تو یہ عیب کی بات نہیں ہے. حرم کے اماموں کو لقمہ لگتا ہی رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں؟ ہاں وہاں پر 10 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں کے امام، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں، وہ تو لائیو چل رہا ہوتا ہے، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطا ہو جاتی ہے. کبھی آیت بھول گئے، پیچھے سے 10 لوگ بول دیتے ہیں، لیکن اس کو عیب نہیں. بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا، کم از کم صحیح کرنے کے لیے چاہے 2 بار یا 3 بار لقمہ لینا پڑا، لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا. ہاں بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، حرم کے ایک امام، بہت پرانا امام ہے، اور سورہ بقرہ شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہے؟ آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں، لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو، ہدی، اور وہ 25 سال سے امام ہے، لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ، ہدی للعالمین پڑھنے لگا. عیب کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے،
انسان ہے کبھی بھی پھسل سکتا ہے. میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں، جنہوں نے مجھے حفظ کرایا. کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے، دونوں بڑے پکے حافظ تھے. باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے. بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے قل واللہ کا سورہ یاد ہے، سورہ اخلاص کی طرح. باپ نے کہا چلو سناؤ دیکھتا ہوں. پھر قل واللہ واحد کا سورہ چھوٹا سا ہے، کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں. تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی، کوئی خطا ہی نہیں ہوگی. میں سنتا ہوں. بیٹے سے ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سننے لگے ہو. اس نے شروع کیا بیٹے نے، اور جب الحمدللہ الف لام میم سے چلتے 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 ہر پارہ ہر سورہ برابر ایک مسٹیک نہیں، ایک خطا نہیں، پورا قرآن ختم کے قریب آیا. پورا قرآن ختم کے قریب آیا، سورہ اخلاص میں پہنچا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہا باپ نے تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قل واللہ کی طرح یاد ہے، لیکن قل واللہ ہی نہیں یاد ہے. معافی طلب کی، اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا. اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لے. اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے، لیکن ہم معصوم نہیں ہیں. ہاں کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی عنایت ہے.